بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگی ہوئی کھجور کو توڑی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا۔ البتہ عریہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اندازہ کر کے یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ عریہ والے اس کے بدلے تازہ کھجور کھائیں۔ سفیان نے دوسری مرتبہ یہ روایت بیان کی، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کی اجازت دے دی تھی کہ اندازہ کر کے یہ بھی کی جا سکتی ہے۔ کھجور ہی کے بدلے میں دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے جاہلیہ سے پوچھا، اس وقت میں ابھی کم عمر تھا، کہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کی اجازت دی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ اہل مکہ کو جو کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ وہ لوگ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ سفیان نے کہا کہ میری مراد اس سے یہ تھی کہ جابر رضی اللہ عنہ مدینے والے ہیں۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی حدیث میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ پھلوں کو بیچنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی نہ کھل جائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کی اجازت دی کہ وہ اندازے سے بیچی جا سکتی ہیں۔ موسیٰ بن عقب نے کہا کہ عریہ کچھ معین درخت جن کا میوہ تو ترے ہوئے میوے کے بدلے خریدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت درختوں پر پکنے سے پہلے کرتے تھے۔ پھر جب پھل توڑنے کا وقت آتا اور مالک قیمت کا تقاضا کرنے آتا تو خریدار یہ عذر کرنے لگتے کہ پہلے ہی اس کا گابہ خراب اور کالا ہو گیا، اس کو بیماری ہو گئی، یہ تو ٹھہر گیا، پھل بہت ہی کام آئے۔ اسی طرح مختلف آفتوں کو بیان کر کے مالکوں سے جھگڑتے تاکہ قیمتوں میں کمی کرا لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے مقدمات بکثرت آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب اسی طرح کے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے تو تم لوگ بھی میوے کے پکنے سے پہلے ان کو نہ بیچا کرو۔ گویا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ نے یہ بطور مشورہ فرمایا تھا۔ حارث بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے جب تک سریہ نہ طلوع ہو جاتا اور زردی اور سرخی ظاہر نہ ہو جاتی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی روایت علی بن بحر نے بھی کی کہ ہم سے حاکم بن سلم نے بیان کیا، ان سے انابسہ نے بیان کیا، ان سے زکریا نے، ان سے ابو النضدہ نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے زید بن ثابت نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا تھا۔ آپ کی ممانعت بیچنے والے اور خریدنے والوں دونوں کو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکنے سے پہلے درخت پر کھجور کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ حتیٰ تہو سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ پک کر سرخ نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کا تشخیص سے پہلے بیچنے سے منع کیا تھا۔ پوچھا گیا کہ تشخیص کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مائل یہ زردی یا مائل یہ سرخی ہونے کو کہتے ہیں کہ اسے کھایا جا سکے۔ پھل کا پختہ ہونا مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور کھجور کے باغ کو ظہور سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ظہور کسے کہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا، مائل
باسرخی یا مائل بازردی ہونے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو ظہور سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ظہور کسے کہتے ہیں تو جواب دیا کہ سرخ ہونے کو۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھلوں پر کوئی آفت آ جائے تو تم اپنے بھائی کا مال آخر کس چیز کے بدلے لو گے؟ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔